علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہایت ہی معزز و محترم، عزت مآب، لائق صد تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے، اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور مبارک جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے، دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے۔ ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک احادیث مبارکہ کی روشنی میں رمضان المبارک کے فضائل، رمضان کی برکات کا ذکر کیا تھا۔ آج کے جمعہ میں بزرگان دین کی نظر میں ان کے احوال اور اقوال میں رمضان کی کیا فضیلت ہے آپ کے سامنے، اس لیے کہ ہمیں رمضان کی عظمت کا پتہ چلے، رمضان کی قدر و قیمت ہمارے دل میں بیٹھے اور ہم رمضان کو باقی مہینوں کی طرح گزار نہ دیں بلکہ اس کا احترام کریں اور جتنا ہو سکے رمضان سے اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لیں۔ حضرت سیدنا امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اقوال رمضان المبارک میں ہیں اور کئی جگہ آپ نے فرمایا ہے،
آپ جانتے ہیں کہ دریا بڑا پانی ہوتا ہے اور دریا کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کئی 100 کلومیٹر تک چلتے ہیں۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جاتی ہیں، ایک ایک نہر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر تک جاتی ہے، زمین کو سیراب کرتی ہے۔ اگر غلطی سے کسی نہر کا بند ٹوٹ جائے، اس پورے گاؤں میں پانی آ جاتا ہے۔ چند لمحوں میں، ایک رات کے اندر جب تک وہ بند صحیح نہیں ہوتا، گاؤں کے گاؤں پانی چلا جاتا ہے۔ دریا ہے، اور دریا 20 بھی مل جائیں، 50 دریا بھی مل جائیں، ایک سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں سمندر ذرا سی طغیانی آ جائے، ذرا سا سمندر کی نیچے اس کی تہہ میں ارتعاش آ جائے تو اس کا پانی باہر آتا ہے اور ارد گرد اپنے قریب کے شہروں کے شہر اجڑ جاتے۔ ایک معمولی سا جھٹکا آتا، کہاں دریا اور کہاں سمندر۔ حضرت امام مجدد الفسانی جو عالم ربانی بھی ہیں، قرآن و حدیث کا علم جاننے والے، فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھنا، رمضان کے مقابلے باقی مہینے اس طرح ہیں جس طرح سمندر کے مقابلے دریا ہوا کرتے۔ اتنی عظمت ہے اکیلے رمضان میں، اتنی فضیلت ہے رمضان میں، انسان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کریم نے اکیلے رمضان کو کتنی قدر و قیمت عطا فرمائی۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں مثال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، انہوں نے غلطی کی، جرم کیا، خطائیں کی۔ آپ جانتے ہیں جیتے جی گویا اپنی طرف سے جناب یوسف کو مار دیا۔ بہت بڑا جرم ہے، غلطی ہے، معافی کے قابل نہیں۔ آپ جانتے اللہ کے نبی جناب یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دل آزاری کی، ان کی نافرمانی کی، جھوٹ بولا، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن بالآخر جب وقت آیا جناب یوسف سے ان بھائیوں نے معافی مانگی، حضور اللہ کے لیے معاف کر دیجئے۔ جناب یوسف کی محبت آئی اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جب معاف کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے عرض کرنے لگے مولا تو بھی میرے ان بھائیوں کو معاف کر دے۔ اللہ کریم نے بھی جناب یوسف کی سفارش سے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ جناب یوسف اگر معاف نہ کرتے شاید معافی نہ ملتی۔ اکیلے یوسف کی وجہ سے 11 بھائیوں کو معافی مل گئی۔ علماء فرماتے ہیں 11 مہینے غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، جرم ہو گئے، سستی ہو گئی، خطائیں ہو گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کی قدر کرنا، رمضان کا احترام کرنا، رمضان کو راضی کرنا، رمضان کے تقدس کا خیال کرنا۔ انشاءاللہ اگر رمضان راضی ہو گیا، اس اکیلے کی وجہ سے اللہ 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے، صرف اپنا ہی نہیں پورے سال کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی رمضان کے مہینے کو معمولی نہیں سمجھنا، ہم نے عام نہیں سمجھنا۔ کیا پتہ یہ رمضان ہمارا آخری ہو۔ قدر کیجئے، احترام کیجئے۔ فرمایا جس طرح بادشاہوں کے خزانوں میں کوئی چلا جائے اور بادشاہ کہے تمہیں اختیار ہے جو مرضی اٹھا لو، انسان کوشش کرے گا اس ہاتھ میں بھی پکڑے، اس ہاتھ میں بھی پکڑے، جیب میں بھی ڈالے، دائیں بائیں جھولی میں بھی ڈالے، جتنا ہو سکتا ہے اٹھائے، دوبارہ خزانے والے کمرے میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا اسی طرح رمضان
اللہ کی عطاؤں کا مہینہ، رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ، رمضان برکات کا مہینہ، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ جتنا ہو سکے اپنا آپ بھر لیجئے، اکٹھا کر لیجئے۔ سال تو سال رہا، اکیلے رمضان سے انشاءاللہ زندگی بھی بدلتی چلی جائے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں بھی شجرکاری کا موسم آتا ہے، یہ پودے لگائے جاتے ہیں، درخت لگائے جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں۔ ہمارے لیے تو شاید موسم ایک طرح کے، لیکن جو باغبان ہیں، جو مالی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کون سا موسم ہے، پورا سال تیاری کرتے ہیں، اس موسم میں پودے لگاتے، لاکھوں پودے، اور ان کی زبان کہتے ہیں اس خزاں موسم میں، بہار میں جتنے بھی پودے لگاؤ مرتے نہیں، چل جاتے، پودے سوکھتے نہیں، پانی نہ بھی دو پودے چل پڑتے ہیں۔ موسم ہی ایسا ہے کہ جیسا بھی پودا، بلکہ درختوں کی ٹہنیاں شاخیں کاٹ کے گاڑ دیتے ہیں، اور موسم بہار میں وہ بھی اگ جاتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، ہمیں خبر نہیں، ہمارے لیے تو عام طرح کے دن ہیں، لیکن صاحب علم، اس علم کو جاننے والے بتاتے ہیں خزاں کا موسم معمولی نہیں، پورے مہینے کا مقابلہ کرتا۔ اب سنیے امام زہری کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ بات یاد رکھنا، رمضان میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا، رمضان میں صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا۔ کون کہہ رہا؟ امام زہری کہہ رہے، امت کا امام ہے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان میں سبحان اللہ کہنا رمضان کے علاوہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھی بہتر ہو جاتا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، ہمارے لیے تو شب روز اسی طرح ہے، ربیع الاول کی طرح، رجب کی طرح، شعبان کی طرح، دن چڑھا غروب ہو گیا۔ رمضان بھی اسی طرح، شاید ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن جو صاحب نظر دیکھتے ہیں، ایک ایک بات بیان کرتے ہیں تاکہ ہم رمضان کا خیال کریں، ادب کریں، احترام کریں، اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ صرف یہی نہیں، پچھلی دعائیں بھی مانگے تو اللہ اس مہینے کا صدقہ قبول فرما لیتا۔ اب ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، اور ہر ایک کی طبیعت کو وہ قید نہیں کیا جا سکتا، پابندی نہیں لگا سکتی۔ ایک بزرگ اللہ والے حافظ قرآن، ایک آدمی، ان کے پاس کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا حضور اگر آپ کو اختیار دیا جائے یا رمضان کا مہینہ لے لیں یا ایک عمرہ لے لیں، آپ کیا پسند کریں گے؟ دونوں میں سے کوئی چیز بھی معمولی نہیں، ایک سے ایک بڑھ کے شان۔ کہاں عمرہ؟ فرمایا وہاں جا کے ایک نیکی کرو 1,00,000 نیکی کے برابر۔ وہاں جا کے عمرہ پہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے پاس جا کے ایک سجدہ کیا، 1,00,000 سجدے کے برابر ثواب ملے گا۔ وہاں بیت اللہ، وہاں حجر اسود، وہاں ملتزم، غلاف کعبہ، حتیم، مطاف، صفا مروہ، نہ جانے کتنی برکتیں، روزانہ رحمتوں کا نزول، ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف عمرے کا سفر اور دوسری طرف رمضان کا مہینہ۔ حضور ان دو میں سے آپ کیا لیں گے؟ فرمایا عمرہ بڑی برکت والا، شان والا، لیکن میں رمضان کا مہینہ لوں گا، میں رمضان کا مہینہ لوں گا، اسے پسند کروں گا۔ حضور سمجھ نہیں آئی، لوگ عمرہ کہتے، بیت اللہ کی حاضری نصیبوں والوں کو ملتی، آپ رمضان کو کیوں فضیلت دے رہے ہیں؟ فرمایا 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ لیلۃ القدر عطا فرماتا، اللہ لیلۃ
قدر عطا فرما. اور فرماتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر ہے کیا. ہم نے سمجھا لیلۃ القدر 1000 مہینے جیسی. نانا سنیے، صبح کی اذان میں مؤذن کیا کہتا؟ الصلاۃ خیر من النوم. یہ نماز نیند سے بہتر ہے. کتنی بہتر ہے؟ کہاں نیند، غفلت کی نیند سونا اور کہاں نماز پڑھنا، کوئی مقابلہ ہی نہیں. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، بہت بہتر، بہت ہی بہتر. ہم سمجھ نہیں سکتے. اسی طرح فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر. ہم سمجھے لیلۃ القدر 1000 مہینے کے برابر، 1000 مہینے جیسی. نانا، خیر من الف شہر. یہ اکیلی لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے. وہ نیکیاں، عبادات مہینوں سے بہتر. فرمایا میں اس لیے رمضان کو پسند کروں گا. ایک تو رمضان میں لیلۃ القدر ہے، عمرے میں لیلۃ القدر نہیں. میں رمضان کو پسند کروں. اور فرمایا دوسری بات یہ ہے، میں نے رمضان کو اس لیے پسند کیا، تم عمرے کی بات کرتے ہو. اللہ کے محبوب نے فرمایا روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، التجائیں قبول ہوتی ہیں. اور دوسری حدیث خصوصیت کے ساتھ فرمایا روزہ دار جب افطار کرتا ہے، افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے. فرمایا میں رمضان کو اس لیے پسند کروں گا کہ میں روزہ رکھ کے دعائیں مانگوں گا. خصوصاً افطار کا وقت ہوگا، قبولیت کا وقت ہوگا، مستجاب وقت ہوگا. ہاتھوں کو پھیلا کے، آنکھوں کو نم کر کے عرض کروں گا مولا تیرے نبی نے فرمایا روزہ دار افطار کے وقت دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے. مولا میں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، قبولیت کے وقت میں یہ دعا کرتا ہوں مجھے حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. اکیلا عمرہ ملے گا لیکن رمضان کا صدقہ لیلۃ القدر بھی ملے گی، بیت اللہ کا حج بھی ملے گا. صاحب علم بتاتا ہے، صاحب بصیرت بتاتا ہے یہ چیز کیا ہے. ہر فن کا کوئی نہ کوئی ہے ماہر، وہی بتائے گا اس میں کیا. ہم اندازے نہیں لگا سکتے. بات چلتے چلتے علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ تک پہنچی. آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور ہمیں بتائیے آپ نے رمضان کو کیسا پایا. ہم تو جو سنا اس پہ عمل کرتے دیکھتے ہیں. آپ آغوش پروردہ آغوش مصطفیٰ ہیں، جنتی جوانوں کے باپ ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے سرتاج ہیں، داماد مصطفیٰ. حضور آپ بتائیے آپ نے رمضان کو کیسا پایا. باب مدینۃ العلم نے کتنی خوبصورت بات کی. چونکہ خطبے کا وقت نہیں تھا کہ بتایا جاتا رمضان ایسا، رمضان ایسا، رمضان ایسا، سمجھانا تھا تو لوگوں کی عقل کے مطابق دریا کو کوزے میں بند کر دیا. پورے رمضان کے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. فرمایا علی کی طرف سے تحفہ ہے، سنبھال کے رکھنا، کام آئے گا. لمبی باتیں نہیں، یہ علی المرتضیٰ کا اعجاز ہے، ان کا کمال ہے. آپ فرماتے ہیں مجھ علی المرتضیٰ کو لگتا ہے میں نے رمضان میں غور کیا، رحمت کے دروازے کھلے میں نے پڑھا، جنت کے دروازے کھلے میں نے یہ بھی سنا، جہنم کے دروازے بند ہو گئے یہ بھی سنا، شیطان جھگڑا گیا یہ بھی دیکھا، دعاؤں کی قبولیت یہ بھی دیکھا. ایک نفل فرض کے برابر اور فرض 70 گنا بڑھ جاتا ہے یہ بھی دیکھا. اللہ کی عطاؤں کو دیکھا، اللہ کی رحمتوں کو دیکھا، برکات کو دیکھا. روزانہ سحری کے وقت
اللہ کریم کا آسمان نے دنیا پہ نزول اجلال بھی دیکھا، رحمتوں کا آوازیں لگانا بھی دیکھا، رات کے وقت روزانہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتے بھی دیکھا۔ میں نے سارا کچھ دیکھا۔ علی المرتضیٰ اپنے شرح صدر سے کہتا ہے، بالیقین کہتا ہے، رمضان کا مجھ سے پوچھتے ہو، میں علی کہتا ہوں مجھے لگتا ہے اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کریم اپنے محبوب کی امت کو عذاب دینا ہی نہیں چاہتا۔ کیسی بات فرما دی، یہ علی المرتضیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ حضور سمجھ نہیں آئی، کہاں رمضان کہاں عذاب، ذرا بتا دیں۔ فرمایا علی کو لگتا ہے اگر اللہ کریم نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا نہ سورہ اخلاص نازل کرتا، نہ رمضان کا مہینہ نازل کرتا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ وسلم، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔